الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما. میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کے نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں. تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی. وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی. مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی. سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے. سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے. میں دل ہی دل میں رہوں گا یہ آخر کیا کیا تم نے. کلام رب صدا دیتا، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا. پڑھی جاتی تھیں رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا. میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا. میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا. میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا. میں نادم ہوں میرے رب، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے. تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے. واجب الاحترام معزز سامعین، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک کچھ حصہ تلاوت فرمایا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم، اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے بچو.
احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے متعلق یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مالدار بھی تھے اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ جب جہاد کا اعلان ہوتا، جہاد کی تیاری کرتے، تو پھر ان کی اولادیں رونے لگتی، کہتی کہ ابا ہمارا کیا بنے گا، تو ان کا دل نرم پڑ جاتا اور یہ گھر ہی کے اندر رک جاتے اور جہاد پہ نہ جاتے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر یہ شکایت کی، مسئلہ بتلایا، یہ معاملہ ہے، اور یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے اوپر سختی کروں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ تو راحت کے لیے ہوتی ہیں، سکون کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی انسان کے سکون کے لیے ہوتی ہے۔ انسان اپنی اولاد سے، بیوی سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب فرمایا کہ بیویاں اور اولادیں جب اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے اندر جب یہ رکاوٹ بن جائیں، جب یہ درمیان کے اندر آڑ بن جائیں، جب بیویاں اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرے، تو تب یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھو آج کے دور کے اندر اگر مرد کے پاس مال ہے اور عورت کے پاس اگر جمال ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی پوری دنیا کا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ رب العزت نے مال کی دولت سے نواز دیا اور عورت کو جمال اور حسن کی دولت سے نواز دیا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامیاب ہیں اور یہ خوش قسمت ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار مال اور جمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا جو معیار ہے وہ دین ہے۔ جس کے پاس دین ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دین نہیں وہ ناکام ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے 3 منزلیں رکھی ہیں اور 3 ہی چیزیں اس کے اندر رکاوٹیں ہیں۔ پہلی منزل انسان کی قبر ہے، اور غفلت جو ہے، سستی اور جو لاپرواہی جو ہے، یہ انسان کے لیے قبر کے اندر راحت اور جو سکون ملنا ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ دوسری منزل آخرت ہے، اور جو دنیا ہے یہ آخرت کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور تیسری منزل تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور یہ جو نفس ہے، یہ جو جی ہے، یہ انسان کے لیے تعلق باللہ سے رکاوٹ ہے۔ تین باتوں پر مختصر بات کروں گا۔ پہلی منزل جو کہ قبر ہے اور غفلت اس کی رکاوٹ ہے، جبکہ میں اور آپ اور ہر ایک انسان اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، بالآخر موت ہے، جتنا بھی اس دنیا کے اندر وقت گزار لے بالآخر موت ہے۔ تو موت کو بھول جانا یہی غفلت ہے۔ دیکھو دوست سے ناراض ہوتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کال نہیں کی، اس وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو اس نے کال نہ کر کے غفلت برتی، سستی کی، لاپرواہی کی، دوست اس سے ناراض ہو گیا۔ بیوی شوہر سے ناراض ہے، کیوں کہ شوہر نے غفلت برتی۔ کس طرح کہ شوہر گھر سے روانہ ہوتا ہے بازار جانے کے لیے، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ چیز لیتے آنا، باپ بھی کہتا ہے بیٹا یہ چیز لیتے آنا، بہن نے بھی فرمائش سامنے کر دی، بھائی نے بھی سامنے رکھ دی، بھابھی نے بھی کہہ دیا یہ چیز لیتے آنا، تو بیوی نے بھی کہہ دیا کہ یہ چیز بھی لیتے آنا۔ جب بازار کے اندر جاتا ہے، ماں کے لیے بھی لے لیتا ہے، باپ کے لیے بھی لے لیتا ہے، بہن اور بھائی کے لیے بھی لے لیتا ہے، اور بیوی کے لیے بھی، بھابھی کے لیے بھی خرید لیتا ہے۔ اور جب بیوی کی باری آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کوئی نہیں، گھر کی بات ہے، کوئی نہیں، جا کے منا لوں گا، کہہ دوں گا کہ پیسے ختم ہو گئے تھے یا وقت نہیں تھا۔ تو بالآخر یہ شخص واپس آ جاتا ہے گھر کے اندر، سارے لوگوں کی فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں، بیوی پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں، گھر کی بات تھی، اگلی دفعہ سے۔ جب اگلی دفعہ جاتا ہے تو اگلی دفعہ بھی نہیں لے کے آتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر
جو انسان کو ایک بڑا نقصان پہنچا، اس کے اندر جو بنیادی وجہ کیا بنی؟ غفلت، سستی۔ اگر یہ غفلت نہ اختیار کرتا، یہ سستی اختیار نہ کرتا، تو اس شخص کا گھر اجڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کا جو گھر تھا وہ بسنا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بہانے سے موت کو یاد کر لیتے تھے، آخرت کو یاد کر لیتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر اگر کسی مجلس، کسی محفل کے اندر موت کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ تو تھوڑا سا وقت تو سکون سے گزارنے دو، تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، موت کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ تو یہی موت کو بھول کر یہ انسان غفلت برتتا ہے۔ دیکھو، جس شخص نے موت کو بھلا دیا، گویا کہ اس نے اپنی قبر کو بھلا دیا، گویا کہ اس نے اپنی پہلی منزل کو بھلا دیا۔ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس انگوٹھی کو دیکھتے تو موت یاد آ جاتی۔ دیکھو، ہم نے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی کوئی ایسی ترتیب بنا لیں، میں اور آپ بھی کوئی ایسا عمل اختیار کر لیں کہ میری اور آپ کی ڈائری کے اوپر کم از کم یہ لکھا ہو شروع کے اندر، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ میرے اور آپ کے موبائل جب ہم لاک کھولتے ہیں تو کم از کم یہ لکھا ہوا آ جائے کہ موت یہ انسان کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جب میں اور آپ گھر کے اندر داخل ہوں، ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا مجھے اور آپ کو سامنے یہ نظر آ جائے کہ موت انسان کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہے، تو یقیناً میرا اور آپ کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے لیے کچھ پھر کر سکتے ہیں۔ جب موت کی فکر ہوگی تو پھر میں اور آپ بھی جب موت کو ہر وقت، ہر لمحہ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے بھی موت آسان ہو جائے گی اور قبر آسان ہو جائے گی۔ جب ہم بیٹھیں تو جہاں پر ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہاں پر ہم موت کی بات شروع کر دیں، قبر کی بات شروع کر دیں تو فائدہ ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کا یہ کام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو موت کی یاد دلاتا تھا کہ جب بھی کسی مجلس، کسی محفل، کسی گفتگو میں مصروف ہوتے تو اگر کہتے کہ حضرت موت بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت کیا اب آپ کو موت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری داڑھی کے جو بال ہیں وہ سفید آ چکے ہیں، موت کی یاد دلانے کے لیے ہی میری داڑھی کے بال جو سفید ہیں یہی کافی ہیں۔ دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہیں بہانے سے موت کو یاد کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ بھی موت کو یاد کریں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ رسول نے پوچھ لیا کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو بتلانے والے نے کہا یہ جنازہ آپ کا ہے۔ وہ شخص ناراض ہوا، غصے ہوا کہ میں تو زندہ ہوں، یہ جنازہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں کہ اگر تو ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ جنازہ میرا ہے۔ وہ پھر اور زیادہ حیران ہوا کہ میں بھی کھڑا ہوں، تو بھی کھڑا ہے، اس کا آپ کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور میں کہ جس کا جنازہ ہے وہ تو چلا گیا، اب تیری باری ہے یا میری باری ہے، اب ہم میں سے ایک کا جنازہ اٹھنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ معمول ہوتا تھا، ہیلے بہانے سے موت کو یاد کرتے تھے اور پھر آخرت کی تیاری کرنا ان کے لیے بھی آسان ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، کہ تم دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کہ کوئی گزر ہوتا ہے، جس طرح کہ کوئی پردیسی ہوتا ہے، تم دنیا کی زندگی ایسے گزارو۔ اب دیکھو، پردیسی کے ساتھ جو ایک مثال دی گئی، کیونکہ جو آدمی پردیس کے اندر ہوتا ہے نا، اسے اپنے وطن کی ہر وقت یاد رہتی ہے کہ میں نے اپنے وطن جانا ہے۔ کوئی بڑی کوٹھیاں، کوئی بنگلے نہیں بناتا وہ، کوئی بڑی گاڑیاں نہیں خریدتا وہ، کوئی مستقل کوئی کاروبار نہیں شروع کرتا وہ، انہیں پتہ ہے کہ میں نے تو کچھ چند سال ادھر رہنے ہیں، اس کے بعد میں نے تو اپنے وطن واپس جانا ہے۔ میں کہ بہین اسی طرح دنیا دار کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن کی یاد کرتا رہے، اپنے وطن کو یاد کرتا رہے، اور ایک دنیا کے اوپر زندہ رہنے والا جو شخص ہے اس کا جو وطن ہے وہ قبر ہے، اپنی قبر کو یاد کرتا رہے۔ اور جس شخص نے اپنے وطن کو یاد کر لیا، جو شخص اپنے وطن کو بھول نہ پایا، وہ شخص کامیاب ہے۔
اور جس نے اپنے وطن کو